اچھا اب اس پہ تازہ ترین یہ عرفان صدیقی صاحب کہ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا، جس کی اگرچہ سیکرٹری اطلاعات وقاص صاحب تردید کرتے ہیں، لیکن رؤوف صاحب کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بے اختیار ہیں، ان کے پاس اختیار ہے نہیں، ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ، بات وہیں ہونی چاہیے جہاں اختیار ہے. اینڈ کوٹ اینڈ کوٹ رؤوف حسن صاحب، آپ کہیں گے تو میں سنا دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے ہماری وہاں بات چیت کا آغاز بھی ہو گیا ہے جہاں ہونا چاہیے. مبارک ہو آپ کو، ہو گیا ان کا خوش قسمتی سے. میں نے بادامی صاحب آپ کے پروگرام میں ان کی زبان سے یہ بات سنی ہے. اچھا. جو آپ نے کسی اور بیان میں پروگرام میں ریپیٹ بھی کی ہے. جی ہاں جی ہاں. یہ ان کی خواہش ضرور ہے، ان کے خواب ضرور ہیں، لیکن یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو میرے ذرائع ہیں یا میرے وسائل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مذاکراتی عمل کسی بھی اور ادارے کی طرف سے شروع نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ان کی پذیرائی ہوئی ہے. اچھا عرفان صاحب، اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں قطعیت کے ساتھ کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ان کی خواہش ہے، لیکن آپ کو بالکل یقین ہے نا، چونکہ جب آپ لوگوں سے بھی بات چیت کا کہیں نہ کہیں راستہ کھلا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کے دوست اتنا ہی یقین سے کہتے تھے کہ یہ نون کی خواہش ہے، کچھ ہو نہیں رہا، ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ وہ کہتے تھے یار سوچو ہمیں ہٹا کے شہباز شریف کو لائیں گے کیا. لیکن وہ آج شہباز صاحب وزیر اعظم اور خان صاحب جیل میں. بس یہ ان کے ہاں جو 26 سال کی ہسٹری ہے نا وہ ایسی ہی ہے. آج کل یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک فرسٹریشن کا دور آیا ہوا ہے، اور چونکہ سارے فیصلے ان کے اور ساری حکمت عملی اور سیاسی پالیسیاں جو ہیں وہ ساری اڈیالہ جیل سے پھوٹ رہی ہیں، تو ایک انتشار فکری جس کو میں کہتا ہوں نا، افراتفری کا یہ پارٹی شکار ہے. اور اس لیے کہ اس کی ساری کاوش اب اس پہ ہے کہ خان صاحب کو ہم باہر کیسے لائیں، اور شاید خان صاحب کی ساری پالیسیوں کا مرکز بھی یہی ہے کہ میرے لیے یہ پھاٹک کیسے کھولے. باقی ساری چیزیں ذیلی ہیں، مذاکرات میں یہ ڈیمانڈ ہے تو وہ ڈیمانڈ ہے. اب یہ جو 2 ڈیمانڈز کہتے ہیں نا، ان 2 ڈیمانڈز میں 15 ڈیمانڈز ہیں. ایک ڈیمانڈ کے ساتھ انہوں نے 8 ڈیمانڈ نتھی کیے ہوئے ہیں، اور دوسری ڈیمانڈ کے ساتھ انہوں نے 7 ڈیمانڈز نتھی کی ہوئی ہیں. 15 ڈیمانڈز ہیں. تو ان 15-17 ڈیمانڈز کے ساتھ ہم نے ایک ڈیمانڈ کا جو ہے وہ جواب بھی ان کو دیا، سلیقے سے دیا، کرینے سے دیا، ان کے کنسرنز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا. لیکن اب وہ جب آئیں گے نہیں تو بات ایسے کہاں چلے گی. اب دیکھیں یہاں سے نکلے ہیں تو یہاں سے دیوار سے چھلانگ لگائی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے یہاں پہنچ گئے. ایک مذاکرات کا نیا سلسلہ ہے. مولانا ان کے مذاکرات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں جو 26 ترمیم کے درمیان انہوں نے کیے، اور پھر کس طرح ان کو بھی الگ تنہا چھوڑ کے تو یہ الگ ہو گئے. تو اینی ہاؤ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی ادارے سے بات چیت کریں، ہم سے کریں، اپوزیشن سے کریں. میں تو خوش ہوں بادامی صاحب آن اے لائٹر نوٹ کہ ایک ایسی جماعت جس کو مذاکرات کا تجربہ نہیں ہے وہ مذاکرات کی مشق کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، مکالمہ کیا ہوتا ہے، ڈائلاگ کسے کہتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کسے کہتے ہیں. اور سیاسی حکمت عملی میں آپ دیکھیں کہ جو جماعت ہاتھ ملانا نہ جانتی ہو، 4 سال وہ وزیر اعظم رہے، انہوں نے قائد حزب اختلاف سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں آتے تھے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. آپ دنیا میں کہیں تصور کر سکتے ہیں اس طرح کی سوچ کو؟ تو کریں مذاکرات، بنائیں اپنے راستے. ہمیں تو اس پہ خوشی ہے کہ چلیں وہ فیلڈ میں سڑکوں پہ آنے کے بجائے، ڈی چوک پہ آنے کے بجائے، 9 مئی کرنے کے بجائے مذاکرات ہی کر رہے ہیں. ہم سے کریں، کسی اور سے کریں، مولانا سے کریں تو کریں. لیکن یہ سڑک پہ آنے سے پہلے کی ہی مشق ہے تاکہ سڑک پہ جب اب کی دفعہ آئیں تو ذرا مختلف طریقے سے آئیں. مثال کے طور پہ حامد رضا صاحب مذاکراتی کمیٹی کے ترجمہ، انہوں نے کہا اب آئیں گے تو اس طرح نہیں آئیں گے جیسے پہلے آئے تھے، آئیں گے ڈی چوکی لیکن سارے ایم این ایز آگے کھڑے ہوں گے، پھر چلانا گولیاں، مار دینا سب کو جس کو مارنا ہو، اور بہت ساری باتیں. تو اصل میں وہ پورا کا پورا ہے. اور اب جنید صاحب کے بیان کا آپ نے خود حوالہ دے دیا ان کے اپنے الفاظ میں کہ ہومیوپیتھک لیڈر اب وہ سائڈ پہ، اب وہ انڈیا پورے کا پورا یہ دے رہے ہیں کہ اب سڑک گرم ہوگی. دیکھیں یہ سڑکیں گرمانے کے بعد، 9 مئی کرنے کے بعد، 250 فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کے بعد،
24, 25, 26 तारीख को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बाद अल जिहाद मारो मर जाओ के नारों के साथ ये कर चुके हैं सारा कुछ। सड़कों पे जो इनकी लश्कर कशी थी वो ये हो चुकी है। उसके बाद ही ये आए थे मुज़ाकरात की तरफ, कभी पहाड़ों के किसी गोशे की तरफ और कभी हमारी तरफ और कभी किसी की तरफ। लेकिन अगर ये दोबारा उसी हिकमत अमली पे जाते हैं हाँ। और दोबारा वही लश्कर कशी का रास्ता अपनाते हैं, तो अगर इनके बाजुओं में नई तवानाई आ गई है और इनके दिलों के अंदर कोई नया जोश जुनून पैदा हो गया है, तो रियासत भी फिर उसी के मुताबिक अपने मसल्स जो है वो तैयार करेगी और लाकानूनियत का जवाब देगी। जिस तरह हम मुज़ाकरात उनसे बड़े सबाव के साथ कर रहे हैं, लश्कर कशी का जो जवाब है वो भी उसी मेरा ख्याल है कि जो मुकालमा लश्कर कशी का होता है उसके मुताबिक जवाब देंगे। अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स होंगे। अच्छा।